NFC ایوارڈ جو ہے نا جی، وہ بجائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے آئے یا آزاد کشمیر سے آئے، وفاقی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے۔ اور دوسری بات یہ جی کہ NFC ایوارڈ بھی پیچھے رہ جائے گا جو ہم نے انویسٹمنٹیں ان صوبوں میں کی ہوئی ہیں۔ اب جو آپ کی جو گلگت سکردو جو ہائی وے ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ خرچہ آیا اس پہ؟ اس میں 50 ارب سے اوپر خرچہ آیا، اور وہ ہم نے ماشاءاللہ وہ بنائی ہے سڑک، تو FWO کو ہم سونپا تھا ہم نے، اور اس کا ایسٹیمیٹ انہوں نے بتایا کہ کچھ 50 اور 60 ارب کے درمیان خرچہ آئے گا، تو غالباً 53 بلین 53 ارب جو ہے وہ خرچ کیا ہے۔ اب اب NFC کی اگر اس ڈویزبل پول سے اگر پیسہ آتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے اگر آتا ہے، تو وہ بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں سے اس کا جو فنڈز ہیں وہ دونوں صوبوں کے جو حقوق ہیں ان کے مطابق وہاں سے ملنے چاہیے۔ اس کے اوپر اینڈ ابو گورنمنٹ خرچ کرنا چاہے تو یہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی، لیکن یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ جی کیا صوبوں میں کیپیسٹی ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی سر لائے یا نہ لائے، میں جانتا ہوں نہیں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے اور نہ ہی اپنا گلگت بلتستان میں۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے بھی دے تو صحیح طرح وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، اور وہاں پہ وہ انویسٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پیدا کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کہ صرف یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ایلوکیٹ کر دے، وہ پیسہ آپ کو مل جائے تو آپ کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا۔ اس کا استعمال کا پورا آپ کو ادراک ہونا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اپنا کئی منصوبے جو ہیں وہ کنسیو بھی کیے، امپلیمنٹ بھی کیے، اور آج پوچھے طرح جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بلتستان میں، ایک تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے اسلام آباد سے اڑ کے چلے جاتے ہیں، جو بائی روڈ جاتے ہیں سکردو، پوچھے پہلے کتنے گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا اور آج کتنے گھنٹے کا۔ آزاد کشمیر کی بھی یہی حالت تھی، اس کو بھی پھر ہم نے اپنا فنڈز دیے اور ماشاءاللہ کافی رقم آزاد کشمیر کو بھی ملی، لیکن ایک سیٹ فارمولہ کے تحت ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ پرائم منسٹر آئے تو آ کے دے دے، کوئی اپنا نہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے نہ کوئی کسی کو بھیک دینی ہے، یہ تو حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے زمانے میں جو دیے گئے تھے فنڈز، اس سے ماضی کی کمی بہت حد تک پوری ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ یہ فنڈز اسپینڈ کیے جائیں اور یہ فنڈز جو ہے یوٹیلائز کیے جائیں، اس طرح سے 100% یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی۔ امیر مقام صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آصف اقبال صاحب بھی، تو یہ مہربانی کر کے پرائم منسٹر تک یہ پارٹی کا پیغام پہنچائیں۔ میں شہباز صاحب سے خود بھی بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو اور آزاد جموں کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اور یہ کسی کے ومس پہ نہ چھوڑا جائے کہ یہ وہ کوئی آ کے تو جو ہے نا فنڈز کو اس میں کمی کر دے یا زیادہ کر دے۔ ہم نے تو آزاد کشمیر کے حقوق سے بھی زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو فنڈنگ کی ہے، گلگت بلتستان کی بھی فنڈنگ کی ہے ہم نے، لیکن ایک باقاعدہ سیٹ رقم جو ہے وہ ہر سال ان کے حق کے مطابق ان کو ادا کی جانی چاہیے۔ یہ کسی ایک انڈیویجول پہ نہ چھوڑا جائے کہ جی اچھا جی اتنی ایلوکیشن GB کے لیے کر دیں اور اتنی آزاد کشمیر کے لیے کر دیں۔
تو یہ بہت ضروری ہے، اور میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے، اور یہ دو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی وزیر ہے، تو یہ وہاں میری بات پہنچائیں وہاں پہ، تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی بظاہر ماشاءاللہ فضا اچھی لگتی ہے، تو آپ اپنے مستقبل کی بھی تیاری کریں، اور میں مین وائل شہباز صاحب سے بھی بات کروں گا، یہ بھی سن رہے ہیں، امیر مقام صاحب، حسن اقبال بھی سن رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی سن رہے ہیں، تو ان کے پاس مرکزی عہدے ہیں، تو میں شہباز صاحب سے بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں۔ تو ایک تو یہ آپ کس طرح سے اپنا EDP بنائیں گے، ان فنڈز کو کیسے استعمال کریں گے، اور کیا منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں، کیا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ مہربانی کر کے ذرا اس کا بھی اجازت ساتھ ساتھ لیتے رہیں۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر سوچ بچار شروع ہوگی، وہ ٹھیک نہیں، بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔